بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان خان آفیشیل. ویورز، پاکستان کے ینگ جرنلسٹ ہیں، بڑا نام ہے ان کا اور ٹی وی اینکر بھی ہیں پاکستان کے سب سے کم عمر. تو انہوں نے جناب ہمیں انٹرویو دیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ ہم انٹرویو دیکھ لیں اور کس طرح سے انہوں نے جناب کھل کر بات کی ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، کہ کس طرح سے بنگلہ دیش کی ترجیحات ہیں. یعنی بنگلہ دیش کچھ اور سوچتا ہے، اپنی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کاموں کے بارے میں، اور ان کی جو ویمن ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور کس طرح سے ان کے بڑے بڑے میگا جو پروجیکٹس ہیں آئے روز ان کا اناگوریشن ہو رہا ہے، اور کس طرح سے جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان سے آگے نکل رہا ہے، ترقی کی جو منازل ہیں وہ طے کر رہا ہے. اینکر پرسن ہے نعمان علی. تو میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے، تو چلتے ہیں پہلے وہ ویورز انٹرویو دیکھ لیتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس انٹرویو کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا اور اینڈ تک اس انٹرویو کو دیکھنا ہے. بہت ہی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اور آپ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور فیڈ بیک بھی دیا کریں. یہ میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، اسے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں. لے جی، ہم چلتے ہیں، جو میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اپنی معیشت کی ریشو کو کہ کہاں جا رہی ہے، اوپر بلند جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹانگ اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے. تو ہم نے اپنی ذہنی جو ایک کیفیت ہے یا اپنا جو ذہنی معیار ہے نا، یہ بہت نیچا ہے. ہمیں ایک قوم بنتے ہوئے بھی ابھی بہت عرصہ لگے گا، پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک لیول کیا ہوتا ہے اور ترقی کسے کہتے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے کہ آپ ٹانگوں کی لچک دکھاتے میرے یہ جوک. سب سے پہلے تو رانا صاحب ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہاؤ نہ ہو کسی بھی چیز کے بارے میں. انہوں نے اپنی قوم کو دی، تعلیم دی. ہم نے اپنی قوم سے تعلیم چھینی، ہم نے ان کی ذہنی غلامی ان کے دماغوں میں بٹھا دی. ہم نے ان سے شعور کھینچ لیا، ایسا کھینچا کہ 75 سال ہو گئے ابھی تک قوم کو پتہ نہیں ہے کہ معیار کیا ہوتا ہے، قوموں کے اندر غیرت کیا ہوتی ہے اور کس بلبوتے پر دنیا کا مقابلہ کیا جاتا ہے. گالی سے مقابلہ گالی کا نہیں کیا جاتا، آپ اس کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، آپ گالی سے نہیں دے سکتے. ہم نے اپنی قوم کو جذباتی بنایا لیکن ان کو شعور نہیں دلوایا. آج تک آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں غریب کا بچہ اور تعلیم لے رہا ہے، وہ بیچارہ میٹرک کر کے آتا ہے تو اسے ہاؤ نہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ کے کیا آ رہا ہے. اب وہی امیر کا بچہ وہ تھرڈ کلاس وہ ہوتا ہے اپنا پریپ میں ہوتا ہے تو اسے وہ بڑے آدمی سے وہ بات کرتے ہوئے اسے کانفیڈنس ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بات کر سکے اور اگلے کے ساتھ ڈسکشن کر سکے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہمارے جو سرکار کی نگرانی میں جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ میٹرک کے بعد بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. تعلیمی لحاظ سے آپ آج تک کوئی اپنا نصاب بہتر نہیں کر سکے. کوئی ایک وہ سمت جسے کہتے ہیں وہ سمت آپ تعین ہی نہیں کر سکے کہ آپ نے کرنا کیا اور کون سی تعلیم دینی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو مذہب کے لحاظ سے تعلیم دینی چاہیے، تو ایک ایسا ہے جو لبرل ہے، جو چاہتا ہے کہ ملکی نظام کو ہم نے جس طرح سے یورپ چل رہا ہے ویسے چلانا ہے. ایک کہتا ہے کہ ہم نے مدینے کے تحت چلانا ہے. تو ریاست میں بھی آپ کے دراڑیں ہیں، اس میں اختلافات ہیں. آپ آج تک اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے. آپ اپنی قوم، انہوں نے اپنی قوم کو روزگار دیا، آپ نے روزگار چھینا. انہوں نے اپنی قوم کو نوکریاں دیں، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا، آپ نے ان کو چھینا، ان سے شعور چھین لیا. ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی تو کرتے ہیں نا، کس طرح سے انہوں نے اپنی خواتین کو روزگار. اور یہاں پہ لڑائی ہے. اب آج تک یہی فائنل نہیں کر سکے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. آج تک یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور آج تک یہ تعین نہیں کر سکا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور کیا عورت جاب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. وہ لوگ عورتوں کو جاب دے رہے ہیں، ان کو باقاعدہ سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو آج تک تحفظ دینا تو دور کی بات ہے نا، آج تک تو ان کو نوکری کے لیے بھی لڑائی قتل ہو جاتے ہیں، غیرت کے لینوں میں لگاتے ہیں. یعنی ہم کیا کریں، بھیک کے پیچھے لگا رہے ہیں. اور انہوں نے انڈسٹریاں اپنی چلائی ہیں. یہاں پر آپ نے کیا کیا، یہاں پہ آپ نے لنگر خانے کھول دیا، آپ نے کہا جی آؤ کھاؤ اور جاؤ. تو یعنی کہ جب آپ قوم کو کچھ کرنے کے لیے ان کو انڈسٹری نہیں ملے گی. جب مجھے پتا ہے کہ میں نے صبح جانا لنگر خانے جا کے کھانا کھانا، رات کو آ کے سو جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی.
تو انہوں نے اپنی قوم کو لنگر خانوں پہ نہیں لگایا, انڈسٹریاں بنا کے دیں کہ کام کرو اور پھر کھاؤ, تاکہ آپ بھی کھاؤ, حکومت کو ٹیکس بھی پے کرو, حکومت آپ کی معیشت کو بہتر کرے گی, آپ اپنا گھر بھی چلائیں, معیشت بھی چلتی رہے, ملک آگے بڑھے. اور یہاں پہ آپ نے قوموں کو لگایا لنگر خانوں کے پیچھے. اور ہاں, جس اگر کوئی جاب کرتا بھی رہے تو وہ بھی چھوٹی سی بات پہ جاب چھوڑ کے آ گیا کہ منو کیڑی لوڑ ہے جاب کرن دی, میں ادھر جاؤں گا لنگر خانے پہ, کھانا کھاؤں گا, اچھے بستر پہ سوؤں گا, رات کو ٹائم گزرے گا, صبح پھر یہی سلسلہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے تو اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے اپنی قوم کو کوئی سمت نہیں دی, ہم اپنے اقتدار کے لیے لڑتے رہے. آج تک سیاستدان ہیں, انہوں نے کبھی قومی مفاد کو نہیں دیکھا, اپنے اقتدار کو دیکھا ہے. جب آپ کا مقصد جو آپ کی سیاست کا محور, جو آج بلاول بھٹو بھی صاحب کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے, یہ انتقام آپ قوم سے لے رہے ہیں. 75 سالوں سے انہوں نے انتقام قوم سے لیا ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کو اقتدار میں بھیجتے ہیں. اس چیز کا انتقام یہ لیتے ہیں قوم سے, اور آج تک لیتے آ رہے ہیں. تو اس کا انتقام انہوں نے آگے بھی لیتے رہنا ہے. اگر عمران خان صاحب یہاں پر اب بات تو وہ کرتے ہیں خود مختاری کی اور اقتدار کی کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک مضبوط قوم بنانا ہے, کس طرح بنانا ہے, یہ حل ان کے پاس بھی نہیں ہے. پہلے اس قوم کی تربیت کرنی پڑے گی آپ کو, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو شعور دلائیں, اس کے بعد آپ کی کوئی بھی پالیسی بنتی ہے. اب وہ میں ہر گھر میں جا کے ہر بندے کے اوپر تو نہیں تھوپ سکتا نا کہ بھئی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اسے خود بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے. اشارہ توڑنا ہے نہیں توڑنا, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں سے قوم کی تربیت ہوتی ہے. تو ہم نے آج تک تو تربیت ہی نہیں کی. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جانور بہتر ہیں, ہمارے ہاں وہ بھی ایک رو میں چلتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو وہ بھی لڑتے ہیں, مرتے ہیں آپس میں. تو بنگلہ دیش کا آپ ہر بار حوالہ دیتے ہیں, آپ ان کی بات تو کرتے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو شعور ایک دے دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کس طرح جانا ہے, بہتری کیسے لانی ہے, اور ہمارے مفادات قومی مفادات پر ترجیح نہیں دے سکتے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا قوم کے اوپر ہی. میرے ایک دوست ہیں, وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ایک بار نا جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, تو وہ دیکھا کہ 5-6 بنگالی کٹھے آ گئے. ایک کے ساتھ ہوا تھا جھگڑا ان کا, لیکن وہ 5-6 آ گئے. یعنی وہ اتنا ان کا آپس میں سولیڈرٹی ہے, اتفاق ہے, اتحاد ہے کہ وہ سارے آئے ہیں. لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستانی کہاں بھی ہو, کوئی ذات پات میں چلا گیا ہے, کوئی بلوچی بن گیا ہے, کوئی پنجابی بن گیا ہے, کوئی پختون بن گیا ہے. ہاں جی, تو اس طرح میرے خیال میں جو بنگلہ دیشی قوم ہے نا, اپنے تعلیمی اداروں میں تحفظ نہیں آئے تھے. دیکھ سکے پچھلے دنوں اپر کرم میں کیا ہوا ہے. ہاں جی, اساتذہ کو مارا گیا, اسکول میں گئے ہیں اور جا کے قتل کر دیا. جب آپ کے ٹیچرز ہی محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے, شعور دینا ہے, تو آپ کی آگے معیشت تو بڑی دور کی چیزیں ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے ینگ ٹی وی اینکر جناب چودھری نعمان علی, اور بہت ہی میں کہتا ہوں یہ ایسے بولتے ہیں جیسے پتیاں, پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں, یقین مانیں. اور بہت ہی خوبصورت, اور ان کا لہجہ, بولنے کا انداز, آپ کو کیسا لگا ان کا انہینسس اسپیشلی, اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں جا کے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.